جنید بھائی، یہ ہمارے شمیم بھائی ہیں، کچھ پریشان ہیں، برائے کرم ان کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی شمیم بھائی، خیریت تو ہے؟ بس جنید بھائی گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو۔ چلیں میں ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ روحانی علاج عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ۔ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا اولو پڑھا کرے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول اور آخر درود پاک ایک مرتبہ، تو جو کوئی یہ وظیفہ پڑھے تو دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں ماشاءاللہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، یا اولو صحیح۔ اچھا، اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، آپ پورے دن میں جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چلے میں آپ کو مشورہ دوں۔ مشورہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں نا، جہاں سے فی سبیل اللہ کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کوئی چارجز نہیں لیے جاتے، فری آف کاسٹ ماشاءاللہ تعویذات دیے جاتے ہیں نا۔ ایک تو آپ نے اپنے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کرنا ہے۔ ان تعویذات عطاریہ کی ماشاءاللہ ایسی برکتیں ہیں شمیم بھائی کہ ماشاءاللہ گھر میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں ماشاءاللہ ایک اتفاق قائم ہو جاتا ہے نا۔ جنید بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا بیوی اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے تعویذات کا استعمال کر سکتی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ آپ کا یہ سوال ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے تعویذات وظائف یہ پڑھ سکتی ہے، تعویذات استعمال کر سکتی ہے یا نہیں، لیکن اس کا جواب تو ہم معلوم کریں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو اپنے بس میں کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے، جیسا میں بولوں میرا شوہر ویسا کرے، تو کیا اس طرح اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے تعویذات استعمال کرنا، وظائف پڑھنا اور اس طرح کے عملیات کرنا، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ حاکم کو محکوم کیسے بنایا جائے، کہ اپنے قابو میں کیسے لایا جائے؟ جب قرآن نے ان کو حاکم بنایا، انہوں نے حاکم ہی رہنا ہے، مرد نے قرآن کو تو بدل نہیں سکتے۔ تو بہرحال بعض عورتیں یہ ضرور کر رہی ہوتی ہیں ایسے عملیات تعویذات، پھر یہ جو پیسے کھینچنے والے جو بابا جی ہوتے ہیں ان کی پھر کمائی ہوتی ہے، اور یہ طرح طرح کے ان کو ٹوٹ کے تعویذات وغیرہ دیتے ہوں گے۔ تو جو اسی کرتی ہے گناہ گار ہے۔ اپنے مرد کو قابو میں کرنے کے لیے بالکل عورت کو ایسی حرکت کرنا کیا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ شریعت کی نافرمانی ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، یعنی اتنی فرما برداری کریں، اتنی فرما برداری کرے عورت کہ شوہر خود بخود قابو ہو جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ جو کہیں گے شوہر آپ کا خیال رکھے گا، آپ کا مان رکھے گا، آپ کا کہ یہ بہت فرما بردار ہے۔ اب بات بات پہ اکڑیں گی، بات پہ اڑی کریں گی، بات پہ بحث کریں گی، تو پھر وہ شوہر قابو میں کہاں رہے گا؟ اب خود قابو میں رہیں گی تو شوہر بھی قابو میں رہے گا، ورنہ پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے وہ مطلب ایسا عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں پر شفقت کریں کہ وہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش بولتے ہیں نا، ہے واقع ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے عورت۔ ان کی مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں عورت کی، تو اس کے ساتھ ہی مطلب اس کو اگر نبھائے گا تو نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس پسلی کو سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ دے گا، عورت کو سیدھی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث میں سیدھی کرنے جائے گا سے مراد طلاق دے دے گا جو غصے میں آ کر، تو اس لیے وہ یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ جو اس میں بعض کمزوریاں عورتوں میں ہوتی ہیں، مرد عورت کی تھنکنگ میں، نیچر میں، سوچوں میں فرق ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کی ان سوچوں میں مطلب صلح کرنی ضروری ہے، تو ہی گھر چلے گا، ورنہ گھر نہیں چلتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ مرد بولے کہ بس جو میں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں، اسی کے مطابق یہ ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ عورت کہ میں جو چاہتی ہوں، جو کہتی ہوں، میرا شوہر یوں ہی رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کہ دونوں کی سوچوں میں ایک قدرتی طور پر فرق ہے۔ 5 انگلیاں اگر کوئی اڑی پہ آ جائے کہ 5 انگلیاں جو ہے اس کو لیول کرنا ہے، سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر جائیں گے، سمجھے؟ کبھی بھی کسی انسان تو کیا بندر کے ہاتھ کی بھی انگلیاں یہ صحیح نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ پاک کی ایک ترکیب، یہ طریقہ اور یہ قدرت ہے اس کی، کہ 5 انگلیاں صحیح نہیں، ایک سائز کی نہیں ہے۔
یہ صحیح نہیں ہو سکتی تو یہ صحیح نہیں ہے، اسی کے ساتھ آپ کو صلح کر کے اس ہاتھ کو سنبھالنا ہے۔ آپ غصے میں آگے کاٹ کے پھینک دو کہ یہ صحیح نہیں ہے انگلیاں، اس کو نکالو، تو ہاتھ سے محروم تو ہو جائیں گے آپ کی انگلیاں پھر بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، شفقت محبت پیار سے رہیں، اور ہر صورت میں ظلم سے بچیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، نہ عورت مرد پر کرے نہ مرد عورت پر کرے، ورنہ آخرت میں سخت پکڑ کا انتظار کرے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔